اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ سما کی نمائندہ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، کیا بتایا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، کسے گرفتار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا جن کو بہت بڑی منصوبہ بندی اور ایک بڑے عرصے سے محیط یہ منصوبہ بندی جاری تھی۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ گلزار امام عرف شمے ان کا نام تھا، شمبے، اور ان کو آج اریسٹ کیا گیا ہے۔ وہ عسکریت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ کالعدم تنظیم بلوچستان نیشنل آرمی کے بانی اور رہنما بھی رہے ہیں، جو بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام کے بعد یہ وجود میں آئی تھی، اور بی این اے پنجگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں سمیت پاکستان میں درجنوں پرتشدد دہشت گردی کے حملوں کے ذمہ دار تھے۔ یہ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی میں برآمدہ گپتی کے نائب کے طور پر بھی رہا ہے، اور گلزار امام بلوچ راجی اجوئی سانگر، جنہوں نے براس کی تشکیل میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا، یہ اس کا آپریشنل سربراہ بھی رہا ہے۔ اس کا افغانستان اور بھارت کے جو اس نے دورے کیے ہیں وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، اور جتنی بھی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ بھی اس کے روابط جو ہے ان کی چھان بین کی جا رہی ہے، اور بہت سا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑی کامیابی سے اس کو نہ صرف حاصل کیا ہے بلکہ مزید بھی بہت ہوشربا جو ہے انکشافات اس بندے کے حوالے سے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس نے پاکستان اور اس کے قومی مفادات کے خلاف کام کرنے کے لیے مکمل طور پر اس پورے عرصے میں جو انٹرنیشنل ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، نہ صرف ان کا اعلی کار رہا ہے بلکہ پاکستان میں اس کی کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے معصوم شہریوں کو بھی زیادہ سے زیادہ نشانہ بنائے فورسز کے ساتھ، تاکہ پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ کافی بڑا آپریشن تھا جس کے بعد اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، گلزار امام شمبے کو، اور بی این اے کے ساتھ ساتھ دیگر جو عسکریت پسند گروپس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ ان کانٹیکٹ انکارپوریٹڈ رہا ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ بلوچستان میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی محنت سے جو امن حاصل کیا گیا ہے اس کو سیبوتاج کرنے کے لیے بی این اے اور ان تمام تر آرگنائزیشنز، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی مسلسل کوشش رہی ہے، مگر پاکستان فوج کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی تمام تر کوششوں کو جی جڑ سے اکھاڑا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا، ٹھیک تاکہ ہے پاکستان سمیرہ، کی ساتھ رہیے گا۔ بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کا یہ عزم ہے کہ دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا، دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، بلوچستان میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے؟ بڑی کامیابی ہے، اور یہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے چند مہینوں سے بلوچستان میں خصوصاً اور نارتھ وزیرستان میں بہت زیادہ یہ کارروائیاں بڑھ گئی ہیں دہشت گردی کی، اور دشمن دیکھ رہا ہے کہ پاکستان معاشی اور دوسرے مسائل میں گرفتار ہے تو انہوں نے اپنی کارروائیاں بڑھا دی ہیں۔ لیکن پاکستان فوج نے بھی جو قومی سلامتی کمیٹی کے ڈائریکشنز کے تحت انٹیلیجنس بیس آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی آئی ایس پی آر جاری کرتا رہتا ہے، کہاں کہاں پر کتنے آپریشن کیے گئے، اس میں دونوں طرف جانی نقصان ہوتا ہے، پاکستان فوج کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور انٹیلیجنس کی بھی کامیابی ہے، اور جو ہے جن لوگوں نے آپریشن کیا سیکورٹی فورسز نے، ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس بڑے آدمی لیڈر کو جو بہت عرصے سے یہ کارروائیاں کروا رہا تھا اور آرگنائز کر رہا تھا، یہ پکڑا گیا ہے۔ اس سے دہشت گردی کی جو ان کی کوششیں ہیں ان کو بہت نقصان پہنچے گا۔ جی اچھا جنرل صاحب، اتنی بڑی یہ گرفتاری ہوئی ہے، ایک دہشت گرد ہے یہ جس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی کام کیا ہے، اور نہ صرف پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے بلکہ جو معصوم شہری ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ تو انٹرنیشنلی سطح پر ہم اس کو کس طرح سے اپنے کیس کو رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جیسے کہ ریکارڈ پر ہے کہ بھارت کا اور اس نے افغانستان کا دورہ بھی کیا ہے، تو انٹرنیشنلی کمیونٹی کے سامنے ہم اس کیس کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہوتا یہ جب کوئی آدمی دہشت گرد زندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی جی آئی ٹی ہوتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس سے انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے کہ وہ کون اس کو فائنانس کر رہا تھا، اور کس کس ملکوں میں وہ اس کو سپورٹ مل رہی تھی، کون لوگوں کو وہ کس طرح بھرتی کرتا تھا، ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا تھا، ہتھیار کہاں سے آتے تھے، ٹارگٹ کون دیتا تھا، یہ ساری باتیں باہر نکلیں گی۔
جب ایک دفعہ آپ کے پاس مواد آ جائے گا اور ایویڈنس آ جائے گا تو اس وقت بہتر ہوگا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جانا. ٹھیک. اچھا، اور بلوچستان کے حالات کے اوپر جنرل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی جانب سے متعدد بار کوشش یہ کی گئی ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب کیے جائیں، تو ان حالات میں اتنی بڑی گرفتاری ہو جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے اب؟ دیکھیے جی، بات یہ کہ بلوچستان میں کافی عرصے سے ایسی کارروائیاں جاری ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو اس طریقے سے آزاد کرا لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب سے یہ گورنر اور سی پیک کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو ہم یہ جو ہے پاکستان کی ووٹ جو ہے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہے اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ چین کو یہاں سے ایکسیس ملے گرم پانیوں کی طرف. تو اس میں انٹرنیشنل سازشیں بھی چل رہی ہیں. لیکن بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پر اگر امن قائم ہو جائے تو وہاں سے سونا بھی نکلے گا، تانبا بھی نکلے گا، گیس بھی نکلے گی، پیٹرول بھی نکلے گا. اور اگر پانی وہاں پہنچا لیں، ایگریکلچر کے بھی پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. ڈیم کچھ بنے بھی ہیں، اس دفعہ بارشیں بھی کافی اور سب پانی کو اسٹور کر لیں. تو بلوچستان کے فیوچر بہت اچھا ہے. آبادی تھوڑی ہے. اگر وہ لوگ امن کی طرف راغب ہو جائیں اور دہشت گردوں کو سختی کے ساتھ ریجیکٹ کریں اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور امن قائم ہو جائے تو پاکستان نہ خالی بلوچستان بلکہ پاکستان کا فیوچر سیکیور ہو سکتا ہے ان کے تھرو، بلوچستان کے تھرو. بالکل درست. بہت شکریہ آپ کا معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. کالعدم بلوچستان نیشنل آرمی کا بانی پکڑا گیا ہے گلزار امام عرف شمبے. کتنی بڑی کامیابی ہے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے؟ ہم سب کو پتا ہے، وہ جیسے جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو جیو اکنامک انٹرسٹ جو کولائڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہمارے اینیمیز آف دا کنٹری ہیں ان کی کوشش ہے کہ اس کو ڈسٹرب رکھا جائے. آپ جانتے ہیں گوادر ایک بڑے عرصے سے ایک چل رہا ہے، وہاں پہ بھی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے جی، کیونکہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں. بلوچستان کے جو لوگ ہیں جی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ترقی ہو، وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو. لیکن وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے جو یہ رینیگارڈ ایلیمنٹس ہیں اور جو باہر سے اسپانسرڈ ہیں اور جو جہاں سے اسپانسرڈ ہو رہے ہیں وہ سب ہم کو پتا ہے کہ کہاں سے اسپانسرڈ ہو رہے ہیں. ہمارا جو آرچ رائول ہے وہ ان کو اسپانسر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ انسرجنسی کی صورتحال یہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں رہی. تو اس لیے وہ یہ جو گوریلا ایکٹیویٹیز اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ اٹیک کرتے ہیں، تو وہ اس طرح سے دے آر ٹرائنگ کہ اس جگہ کو اور سچویشن کو خراب کیا جائے. لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے آئی تھنک یہ جو گوریلا وارفیئر کے اندر جو گوریلا لیڈر ہوتا ہے اس کا قابو میں آ جانا یا اس کا نیوٹرلائز ہو جانا جو ہے وہ آلموسٹ 50% آف دی جو ایفرٹ ہے ایڈریس ہو جاتی ہے. اچھا عابد لطیف صاحب، اب چونکہ یہ اتنی بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے، یقیناً جے آئی ٹی بھی بنائی جائے گی، پھر جو اس کے محرکات ہیں ان تک بھی ایک تو یقیناً پہنچا جائے گا، اور جو ان کے سپورٹرز ہیں یا پھر اس گروپ کے جو دیگر لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد وہ لوگ بھی پھر شکنجے میں آئیں گے قانون کے؟ جی بالکل آئیں گے. دیکھیں یہ اس طرح جب بھی یہ اس طرح کا جو ایفرٹ ہوتی ہے جی، اس کے ساتھ تو ایک اس کی بیس ہوتی ہے جو کہ اس جگہ سے یا اس ملک سے باہر ہوتی ہے. اس سے وہ بیس بھی آئیڈینٹیفائی ہوگی، پھر وہ فیسیلیٹیٹر اور جو ساتھ فیسیلیٹیٹر فائنینسر، یہ ساری ایک چین ہے جس کے تھرو یہ سارا کام ہوتا ہے جی. تو یہ جب یہ انویسٹیگیشن ہوں گی اور یہ تحقیق ہوگی اور اس کے اوپر تھوڑا سا اور یہ جو آگے کام ہوگا جی، تو ڈیفینیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی اور یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ایک وے فارورڈ ملے گا اس کو ختم کرنے کا اور اس کو ایڈریس کرنے کا. صحیح ہے. کہاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. سمیرہ خان بھی ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی ہے. سمیرہ ذرا آپ اور تفصیل سے بتائیے گا ایک بار پھر کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے اس آپریشن سے متعلق کیا کہا گیا ہے، جو کامیابی سے یہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ کیا گیا تھا اور اس میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے.
جی بالکل. یہاں پر سب سے پہلے میں ایک اہم بات جو ناظرین سن بھی رہے ہیں اور جتنا بھی اس میں ہم اکثر ریکارڈ اور ریفرنس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, اگر ہم کلبھوشن یادو کی گرفتاری یاد کریں تو اس میں بھی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور ہمارے گمنام ہیروز کا ایک بہت بڑا کردار, کلیدی کردار رہا ہے, اور اس میں بہت انتھک محنت ہوتی ہے, انتھک کاوشیں ہوتی ہیں, اس میں بہت قربانیاں دی جاتی ہیں جو کہ اکثر منظر عام پر نہیں آتی, اور یہ ان ہیروز ہی کی قربانی کا صلہ ہے کہ ہم اس طرح کے بڑے دہشت گردوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اپنی سرزمین پر ان کو بے نقاب کرتے ہیں. شنبے کا بھی یہی تھا کہ ان کو بہت محنت کے بعد, اور اس میں ایون اگر میں جغرافک لوکیشنز کی بات کروں تو بہت ساری جغرافک لوکیشنز اس کے اندر انوالو تھیں, کوئی ایک مقام نہیں تھا, اور ان کے پیچھے جایا گیا ہے, ان کو ایکسس کیا گیا ہے. لیکن ایک اور اہم بات جو میں ناظرین کو یہاں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ صرف ان کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا بلکہ ریاست نے ان کو جس طریقے سے ٹیکل کیا اس نے اس دہشت گرد کو اپنی رائے تبدیل کرنے پر بھی مجبور کیا, اور آج یہی گلزار امام شنبے جو ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند تحریک نے بلوچی عوام اور پاکستانی ریاست کو نقصان پہنچایا ہے. آنے والے وقتوں میں بھی کیونکہ جی آئی ٹی بنے گی, اب ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی, کچھ ریکارڈ جو ان کے دوروں کے ہیں افغانستان اور بھارت کے, یقیناً انہوں نے وہاں پہ جو ٹریننگ حاصل کی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. ہم نے کابل سے ہی ایک رپورٹ اس حوالے سے کی تھی جہاں پہ ڈاکٹر اللہ نظر کو رکھا گیا تھا پرانی افغان ریجیمز کی جانب سے, جو کہ پی ڈی ڈسٹرکٹ 10 کابل میں رہ رہے تھے ایک بڑے گھر کے اندر, جہاں ان کو بہت سارے فنڈز میسر تھے, جہاں سے بیٹھ کر وہ پاکستان کے خلاف یہ تمام تر کارروائیاں کر رہے تھے. یہ پچھلے بہت سارے عرصے میں پاکستان کو بہت تکالیف اٹھانا پڑی ہیں, پاکستان کی عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں, پاکستان کی فورسز نے اپنا خون جو ہے وہ پیش کیا ہے ملک کی حفاظت کے لیے. تو یہ جو ابھی وقت ہے, اب شاید جو جتنے بھی دہشت گرد یہاں پر کارروائیاں کر کے بھاگ جاتے تھے اب ان کو بھی شاید یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کا پیچھا چھوڑا نہیں جائے گا, ان کو ہر جگہ پر ان کو قابو کیا جائے گا. لیکن خوشائند بات یہ بھی ہے کہ ان تمام تر دہشت گردوں کو اپنا نہ صرف نتیجہ معلوم ہے بلکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں جب ان کو پکڑا جائے گا, ریاست پاکستان کی طرف سے ایک شکنجے میں قابو کیا جائے گا اور عوام کے سامنے لایا جائے گا, تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پیش کرنے کے لیے, ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا بتانے کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ نقصان کیوں پہنچایا. نومبر 2018 سے ایک 4 کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کر جو بلوچ راجی اجوئی سنگر نامی تنظیم بنی تھی اس میں اس نے کتنا کلیدی کردار ادا کیا. اطلاعات کے مطابق اس نے کافی انفارمیشن اس کے اوپر بھی دے دی ہے, اور اس وقت جو بی ایل اے, بی آر اے, بی آر ایف اور بی ایل ایف اور سنگر کے جتنے بھی مضموم مقاصد ہیں سیکیورٹی فورسز کو ان کے حوالے سے بہت ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اہم اطلاعات کا وہ بھی گلزار امام شنبے سے ملنے کی پوری توقع ہے. اور اس نے دسمبر 2017 میں گل نوید کے نام سے افغانی پاسپورٹ پر بھی بھارت کا دورہ کیا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت لگا ہوگا اس ساری کاغذی کاروائی, اس سے سارے ٹریسز کو لینے میں, اس کے ساری جتنے بھی مضموم مقاصد تھے ان کو ٹریس کرنے میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت انتھک کاوشیں جو ہیں وہ اس معاملے میں نہ صرف پوٹن کی ہیں بلکہ ابھی بھی اس کے باقی گروہ کے جتنے ممبرز ہیں, اہم ممبرز ہیں, ان کی بھی تلاش کی جا رہی ہے. جنید بلوچ کے حوالے سے بھی جو کہ ترجمان ہے ڈاکٹر اللہ نظر کے حوالے سے وہ کہ میں نے ہی ایک خبر 2 سال پہلے بریک کی تھی جس وقت فال آف کابل تھا کہ ان کو مارا جا چکا ہے. ابھی تک اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ریڈیو فریکوینسی رابطہ ڈاکٹر اللہ نظر کا بھی نہیں ہوا. اس حوالے سے بھی تمام تر انفارمیشن انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستانی عوام کو خوشخبری کی شکل میں سنائی جائیں گی کہ اب یہ دہشت گرد جو ہیں اپنی کمر ٹوٹنے کے بعد پہاڑوں کیا اب دوسرے ملکوں سے بھی پناہ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, مگر وہاں بھی ان کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا سمیرہ خان. اور کرن صاحب یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, لیکن جو جس طرح سمیرہ بھی بتا رہی تھیں کہ مسلسل ان کو ٹریس بھی کیا گیا, افغانستان بھی گئے یہ پھر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھارت بھی گیا دہشت گرد, تو مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے پڑوسی ملک کی جانب سے. تو یہی سوال میں نے جنرل ریٹائرڈ ان سے بھی کیا تھا, معین الدین حیدر صاحب سے, تو آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ جو مداخلت کی جاتی ہے بیرون ملک کی جانب سے, پڑوسی ملک کی جانب سے, اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب کیے جائیں جس کا براہ راست نقصان پاکستان کو پہنچتا ہے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہم اس کیس کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سمیرہ نے بہت اچھے 2 انڈیکیٹر دیے تھے. ایک تو انہوں نے دونوں کنیکشن بتائے کہ جو افغانستان کا کنیکشن ہے ڈاکٹر اللہ نظر کے تھرو, اور جو انڈین کنیکشن ہے جس پہ وہ ٹریول کر کے وہاں جاتے ہیں, وہاں سے بریفنگ لیتے ہیں, ڈی بریف کرتے ہیں, اور
ظاہر ہے ایک را کا پورا ایک نیٹورک ہے، ایک سیٹ اپ ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو دوسری بات انہوں نے جو کہی جو کہ بہت ریلیونٹ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے. پہلے بھی اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس میں ہمارے جو ٹروپس ہیں، جوان ہیں، آرمی ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے جو ایون عوام نے بہت بہادری سے، ہم سب جانتے ہیں بہت بہادری سے پچھلے 10-15 سال میں ٹیررزم کا مقابلہ کیا. اب تو اسٹیٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جہاں بھی جانا پڑے ان کے پیچھے اسٹیٹ جائے گی اور ان کو ایلیمنیٹ کرے گی اور نیوٹرلائز کرے گی. دیکھیں یہ جو اب کیوں انٹرفیرنس ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیوں چاہتے ہیں جو ہماری اینیمیز آف پاکستان ہے کہ اس کو ڈیسٹیبلائز رکھیں کہ 21st سینچری جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن کی نہیں منرل کی سینچری ہے. اور جو بلوچستان ہے یہ منرل سے، معدنیات سے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نکال نہیں سکے، بھرا ہوا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ ڈسٹرب رکھیں اور وہ جو فروٹ اور جو بینیفٹ آف 21st سینچری ہے اس اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریچ نہ کر سکے. لیکن ظاہر ہے اب جب بات وہ تو شاید ہم تھوڑا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن جب بات پاکستان کی سوورینٹی کی اور انٹیگریٹی کی آئے گی تو وہ کوئی بھی، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ سول آرم فورسز ہوں، چاہے وہ ہمارے پاکستانی عوام ہوں، اس پہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اور سب جو ہے وہ اس کو ایک قوم ہو کے اور ایک یکجا ہو کے ڈیفینیٹلی اس کا مقابلہ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. آگے بھی کرتے رہیں گے. انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جتنی بھی شاباش دی جائے وہ کم ہے، چونکہ انتھک محنت کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں گلزار امام عرف شمبے گرفتار کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، تجزیے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سمیرہ خان، آپ نے خبر بریک کی، بہت شکریہ آپ کا.